औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेशन नंबर 123 ऑफ दौरा कुरान 2024। आज से इंशाल्लाह सूरह हूद शुरू करेंगे और ये सूरह यूनुस की जोड़े की सूरत है, यानी इनको सिस्टर सूरतें कहते हैं इखवात या बहनें। और इनका ज़माने नुज़ूल भी खासा करीब करीब है। आई थिंक ये मक्की सूरत है जिसका जो तरतीब नुज़ूल में 52 नंबर पर है, जबकि सूरह यूनुस भी 50s में से ही थी। और दोनों के जो मज़ामीन हैं वो मुशरिकीन को इंज़ार हैं। और इंज़ार जैसा कि नून जाल रे, इस लफ्ज़ का मतलब मैं समझा दूं। इसका मतलब है वार्निंग देना, डराना, मुतनब्बिह करना। ठीक है जी। इसीलिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी पैगंबरों को नज़ीर भी कहते हैं, क्योंकि वो मुतनब्बिह करने आए थे, वो वार्निंग देने आए थे, और वो आखिरत के बारे में और उसकी सख्तियों के बारे में इत्तला देने आए थे। इंजार देने का मतलब ये है कि आप किसी को आने वाली सख्ती के बारे में मुतनब्बिह करें। सूरत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरतीब तौफीकी में सूरह हूद 11 नंबर पर है। ठीक है जी। ये कुरान में 11वें नंबर पर रखी हुई है, जबकि इसका ताल्लुक कुरान के दूसरे बाब से है। पहला बाब जो सूरह अल फातिहा से सूरह अल बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा, इनसे शुरू हो के सूरह मायदा तक आप ये समझें, और सूरह इवन सूरह अनाम, इसमें शरीयत की एक पूरी बुनियाद है। पूरा तौहीद, रिसालत, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, फिर शरीयत के अहकामात और एक इस्लामी मुआशरे की खुसूसियात, उसमें लगने वाले कवानीन, चाहे वो ताज़ीरी हों, सज़ा देने वाले हों, क्रिमिनल लॉ जिसको कहते हैं, चाहे वो आइली हों यानी कि फैमिली लॉ जिसको कहते हैं, उसके अलावा जहाद के, क़िताल के उसूल, ये सब इन सूरतों में बयान हुए हैं। इसके बाद जहाँ से सूरह आराफ शुरू होती है, तो आप समझें कि इंसान को मकसद तख्लीक दोबारा से अल्लाह ताला समझाता है, और बहुत ज़्यादा, बहुत माइन्यूट डिटेल में उसको शैतान की और अपने नफ्स की और इस दुनिया के उन धोखों की पहचान कराई गई है, जिसमें एक दफ़ा जब वो पाबंदे शरीयत मुसलमान हो जाए और वो एक इस्लामी मुआशरे के क़याम में फ़ाल हो, मेहनत कर रहा हो, उसको जिस किस्म की रुकावटों का सामना आता है, वहाँ पे वो सूरह आराफ के मज़ामीन हैं। इसके बाद सूरह अनफाल है, सूरह तौबा है, जो क़िताल की सूरतें हैं। खालिसतन इन सूरतों में क़िताल के उसूल हैं, क़िताल के क़वानीन हैं, और मुसलमानों को ये बताया गया है कि एक दफ़ा जब इस्लामी मुआशरा कायम हो जाए तो उसकी सरहदों की हिफाजत और उसके अंदर अमन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए क़िताल की ज़रूरत, फितने और फसाद को कुचलने के लिए क़िताल की ज़रूरत है, जो इस्लामी उसूलों के तहत कैसे किया जाता है, और इन रियासतों की सैंक्टिटी और इनके रहने वालों के जान और माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी होती है। सूरह यूनुस और सूरह हूद ये एक नया बाब है कुरान का, जिसमें पिछली उम्मतों के हालात से, पैगंबरों के हालात से और उनकी कौमों के साथ जो अल्लाह का मामला हुआ, उनके रेफरेंस से अल्लाह ताला ने दो बातें समझाई हैं। और ये मक्की सूरतें हैं, इनमें कहीं बीच में एक दो मदनी सूरतें हैं। ये तकरीबन 15 सूरतों का एक मजमुआ है। और इसमें अल्लाह ताला ने, पहला मकसद अल्लाह का है तसल्ली, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जाए कि एक दफ़ा, चूंकि ये मक्की सूरतें हैं और वहाँ तसल्ली की बहुत ज़रूरत थी, कि देखो तुम जैसे 1 लाख से ज़्यादा पैगंबर हमने भेजे हैं, और जब वो एक कौम में आते थे तो उस पर गोया के
इत्माम हुज्जत हो जाता था। और वो कौम जब पैगंबर को झुठलाती थी तो पैगंबर और उसकी उम्मत यानी उसको मानने वाले और उसका इत्तबा करने वाले बचा लिए जाते थे और कौम तबाह कर दी जाती थी। और इसकी मुतअद्दिद मिसालें हम लोग पढ़ चुके हैं और आगे कुरान में आएंगी और इन्हीं सूरतों में वो मौजूद हैं। दूसरी बात, चूंकि ये मक्की सूरतें हैं मेजॉरिटी, मक्का के रहने वाले जो मुशरिक थे वो दो बातों से इनको जिज करते थे, दो बातों से इनको आप समझें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना देते थे। पहली बात तो ये थी कि तुम्हारे पास कोई मौजज़ा क्यों नहीं है, तुम कहाँ से अल्लाह के रसूल बन के आ गए हो, जिन रसूलों के तुम हालात सुना रहे हो उनके पास कैसे कैसे मोजज़े थे, तो हम तुम्हें कैसे रसूल मान लें। और फिर अल्लाह ने तुम जैसे एक इंसान को क्यों चुना अपना रसूल बनाने के लिए और अपना पैगाम भेजने के लिए, तुम में ऐसी क्या ख़ास बात है। और ये रिफ्लेक्टिव था यहूद के तासुब के बारे में भी, जो ये कहते थे कि ये बनी इस्माइल में से है। और हजरत हाजरा तो एक नाउज़बिल्ला वो तो एक लौंडी थी, ये तो बड़ा ही कम नस्ब का एक खानदान था। और उसमें से ये बच्चा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, जिनकी आल में से बनु हाशिम थे। और ये कुरैश की वो फैमिली जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। सो एक तो ये यानी मक्का वालों को इस बात का जवाब देना कि वो बाकी पैगंबर जिन उम्मतों में आए थे उनका भी अंजाम ऐसा ही हुआ था जो हर इनकारी का अंजाम होता है, किसी को उसके नसब ने कोई फायदा नहीं दिया। दूसरी बात जिस पे वो बहुत तंग करते थे वो ये था कि ये कैसे हो सकता है कि जब हम हड्डियां हो जाएं और रेजा रेजा हो जाएं तो अल्लाह ताला हमें दोबारा उठाएगा, और ना सिर्फ हमें उठाएगा, वो हमें जिंदा कर देगा और वो हमसे हिसाब लेगा। हमसे कैसे कोई हिसाब ले सकता है, हम तो खाना काबा के मजावर हैं और हम तो बड़े ख़ास लोग हैं और हम जो करते हैं हम बहुत मुहतरम हैं। और ये भी यहूद के एक अकीदे की रिफ्लेक्शन है, जिसमें यहूद ये बदअकीदगी करते थे कि वो ये कहते थे कि असल हम अल्लाह के वली हैं और हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के प्यारे हैं, और हम इस दुनिया में बाकी इंसानों के साथ जो भी सलूक रवा रखें हमारे लिए जायज़ है। ये बातें यानी तसल्ली और पैगंबरों की उम्मतों के अहवाल, और फिर सबसे बढ़ के आखरत की तंबीह और आखरत की वार्निंग और आखरत पर दलील, ये इन सूरतों का सब्जेक्ट है। सूरत शुरू करते हैं। एक हदीस का मफहूम मैं आपको यहाँ बता दूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम, को चंद सहाबा ने देखा कि आप बहुत परेशान नजर आ रहे थे और आपके बाल सफ़ेद हो गए थे, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो रहे थे। तो सहाबा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, आपको तो अल्लाह की तरफ से बहुत बशारतें हैं, आप क्यों इतने परेशान नजर आ रहे हैं। और आपने उस हदीस में मुख्तलिफ सूरतों के नाम हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ सूरतों के नाम हैं, लेकिन उनमें एक नाम सूरह हूद का भी है कि आपने फरमाया कि मुझे तो सूरह हूद की सख्तियों ने बूढ़ा कर दिया। इस सूरत में आखरत का बयान है और इसमें चंद आयत वाकई ऐसी हैं जिनको अगर गहराई में सोचा जाए तो वो इंतहाई फिक्र अंगेज हैं और इंतहाई एक लिहाज से बेअमल लोगों के लिए बहुत परेशान कुन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा हरूफ मुक़त्तआत हैं। और उस्तादों के मुताबिक ये सूरतों के असली नाम हैं, जबकि सूरतों के जो अंदर नाम मौजूद हैं, जो सूरत का अपना नाम है, इसके बारे में दो राय हैं। एक तो ये है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे हैं, और दूसरी राय है कि ये सहाबा ने खुद रखे हैं सूरत में से, यानी ये कह के कि हूद वाली सूरत और नूह वाली सूरत। जिससे मुझे इख्तिलाफ इसलिए है कि सूरतों में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं और मुख्तलिफ बयानात हैं और मुख्तलिफ वाक़यात हैं। किसी सहाबी का या किसी का सूरत का नाम रख देना बईद अज़ इम्कान नज़र आता है, जबकि वो नाम रखने की इंस्ट्रक्शन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना दी हो। जिस स्कूल से मैंने पढ़ा है और जिस उस्ताद से मैंने पढ़ा है उनके मुताबिक सूरतों के नाम उनकी मरकजी आयत के साथ कनेक्टेड हैं। जो सूरत के अंदर जो मतन है, जो मेन मैसेज है सूरत के अंदर, उसके साथ ये नाम कनेक्टेड हैं। और मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ। अलिफ लाम रा किताबुन,
یہ کتاب ہے احکمت آیاتہ، احکمت محکم کی گئی ہیں، مضبوط کی گئی ہیں، آیاتہ اس کی آیات، ثم فصلت پھر تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، تفصیل کی گئی ہیں۔ پہلے تو اس کتاب، یہ نشانیوں کی کتاب ہے، آیات کی کتاب ہے، سو وہ نشانیاں مضبوط کی گئی ہیں، یعنی کہ وہ نشانی جب اللہ بتاتا ہے تو اس کو اللہ ایسے بتاتا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ آ جائے، وہ کسی کمزور بنیاد پہ نہیں ہوتی، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، اس میں کوئی تردد نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، ہریالی آ رہی ہے، پودا اگ رہا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، تو وہ نشانیاں اللہ ایسے بیان کرتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کوئی شک یا ڈاؤٹ اس کے بارے میں نہیں آتا، ہمیں فوراً وہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ثم فصلت پھر تفصیل کی گئی ہے، وہ نشانی بتا کے، اس کی طرف اشارہ کر کے اس کی پوری تفصیل سمجھائی گئی ہے کہ انسان جو سن رہا ہے اس کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے اور اس کو کوئی کمی نہ محسوس ہو اس بات میں۔ من لدن کس کی طرف سے؟ حکیم، حکمت والے اللہ کی طرف سے، خبیر جو باخبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بتائی ہیں اور جو ان کی تفصیل بتائی ہے، اللہ یہ کہ نہیں، یعنی ان نشانیوں کی اور ان تفصیل کا ایک مقصد بتا رہا ہے اللہ، اللہ تعبدو یہ کہ نہیں تم عبادت کرو، نہیں تم بندے بنو، الا اللہ اللہ کے سوا، اننی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس چیز سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، و بشیر اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ سو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ یہ رسالت کے مقاصد ہیں۔ توحید کا مقصد اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، رسالت کے مقاصد نذیر ڈر سنانے والا، بشیر بشارت دینے والا، خبر دینے والا۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا اور یہ کہ استغفروا مغفرت مانگو، ربکم تمہارے رب سے، ثم پھر، توبو الیہ رجوع کرو اس کی طرف، یمتعکم وہ تمہیں ایک متاع دے گا، وہ تمہیں ایک فائدہ پہنچائے گا، متاعن ایک فائدہ، حسنن اچھا، الی اجل مسمن ایک وقت مقررہ تک، ویؤتی اور وہ دے گا، کلا ہر ایک کو، ذی فضل جو فضل والے ہیں، فضلہ اپنا فضل، ذی فضل یہ انسان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس فضیلتیں ہیں، کسی کے پاس علم زیادہ ہے، کسی کے پاس دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس حسن زیادہ ہے، کسی کے پاس حکمت ہے، کسی کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت ہے، مختلف فضیلتیں ہیں، اور یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ نے یہ دی ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تم پھر جاؤ، اگر تم اللہ سے پھر جاؤ، فَإِنِّي پس بے شک ہم، اخاف ہم ڈرتے ہیں، میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم کبیر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ سو کوئی بھی پیغمبر اگر اپنی قوم کو یہ کہتا تو یعنی آنے والے عذاب کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قوم کو یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا معنی قیامت ہے۔ الی اللہ مرجعکم اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، چاہے وہ اس دنیا کی موت ہو، چاہے وہ قیامت کے وقت سب انسانوں کا لوٹنا ہو جو اس وقت زمین میں بس رہے ہوں، تو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تمہیں۔ وَهُوَ اور وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا خبردار، انہم بے شک وہ، یسنون وہ دوہرے کرتے ہیں، ڈبل کرتے ہیں، صدورہم اپنے سینے، لیستخفوا منہ تاکہ وہ چھپا لیں اس سے، اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں یعنی کہ ایسے جھک کے اور اپنی انٹینشنز چھپاتے ہیں۔ اس کا اصطلاحی مطلب تو یہ ہے، سینے دوہرے کرنے کا مطلب منافق بننا ہے، اپنے سینوں میں دو مقاصد رکھنا ہے، ایک اپنے نفس کی تسلی کے لیے اور ایک دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم اللہ کے فرمان بردار ہیں، سو وہ سینے دوہرے کرتے ہیں۔ اور اس کا فزیکل مطلب یہ ہے کہ وہ
جھک جھک کے اور اپنے لوگوں کے سامنے بڑے مؤدب بنتے ہیں، اور وہ دوہرے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ جھک کے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ چھپا لیں اس سے، وہ اپنی نیت کو اللہ سے چھپا لیں، وہ اپنے دلوں کے نفاق کو اللہ سے چھپا لیں، وہ اپنے اندر جو ان کے اندر جو اکڑ اور غرور ہے اس کو یہ بڑا عاجز بن کے اور جھک کے چھپا لیں کسی طرح۔ اللہ، خبردار، حینا، جس وقت، حین، جس لمحے، یستخشون ثیابہم، وہ اوڑھتے ہیں اپنے کپڑے، وہ اپنے اوپر اپنے کپڑے پہنتے ہیں، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ سو اللہ کی طرف سے یعنی ایک ایسی مثال ہے جو جس کا توڑنا بہت مشکل ہے، کہ تم اللہ کے سامنے دوہرے ہوتے ہو اور بڑے جھکتے ہو، اور اپنے جسم سے تم ایک دھوکہ دینا چاہتے ہو کہ تمہاری نیتیں اور تمہارے دل کا نفاق چھپ جائے گا۔ تو یاد رکھو کہ جب وہ اپنے کپڑے بھی پہن رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ یہ بھی جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں اور جو وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں بنایا ہے، انہو، بے شک وہ، علیم، وہ جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے راز۔ وما من دابت، 12واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا فی الارض، اس زمین میں، الا، مگر، علی اللہ رزقها، اللہ پر اس کا رزق ہے۔ ایک دم سے انسان کہتا ہے کہ یہ زمین پر چلنے والا دابا، بلکہ دابا چونٹی کو کہتے ہیں، سو چلنے والا جاندار، اس کو عربی میں دابا کہتے ہیں، اور جیسے دبدبا کا لفظ ہے وہ بھی اسی سے آیا ہے۔ سو نہیں ہے کوئی چلنے والا اس زمین میں، الا علی اللہ رزقها، مگر یہ کہ اللہ پر اس کا رزق ہے، وہ یعلم، اور وہ جانتا ہے، مستقر رہا، اس کا مستقر، اس کا قرار پانے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، وہ مستودعہا، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ، کلن، سب کے سب، فی کتاب مبین، ایک روشن کتاب میں ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی نا کہ وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں اور جھک جھک کے اپنے آپ کو عاجز ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سب جانتا ہے، ان کے کپڑوں کے اندر بھی جو ان کے جسم ہیں اللہ نے ہی بنائے ہیں، اور اللہ کو سب معلوم ہے، وہ سینوں کے راز جانتا ہے۔ سب سے زیادہ منافقت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے مفاد کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر برتری دیتا ہے، اللہ کے حکم پہ اس کو ترجیح دیتا ہے، حالانکہ انسان کو یہ نہیں پتا کہ انسان کے مفادات کیا ہوتے ہیں۔ میں کہاں رہوں گا، میں کیا پہنوں گا، میں کیا کھاؤں گا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، یہ انسان کے مفادات ہیں۔ یہ انسان ان باتوں کے لیے انسان محنت کرتا ہے، اور انہی باتوں کی خاطر انسان منافق بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، دیکھو، جن مفادات کی خاطر تم میری نافرمانی کرتے ہو، جن مفادات کو تم مجھ سے چھپا رہے ہو، اور میرے بندوں سے، میرے نیک لوگوں سے تم چھپا رہے ہو ان مفادات کو، تو یاد رکھو کہ کوئی زمین پہ چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو۔ میں تمہیں رزق دینے والا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری یہ کمائیاں، تمہارے یہ کمیشن، تمہاری یہ تنخواہیں، تمہاری یہ ناجائز ڈالیاں، یہ سب، یہ تم میرے حکم کے بغیر سب حاصل کر سکتے ہو؟ رزق تمہارا میرے ذمہ ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہے، تم کہاں رہتے ہو، ماں کے پیٹ میں تم نے کس وقت سانس لی تھی اور کس وقت تم نے وہاں قرار پایا تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کس سرزمین میں مرو گے اور کہاں پر تم زمین میں سونپے جاؤ گے، یہ سب کچھ میں لکھ چکا ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات، خلق السماوات والارض، جس نے بنایا زمین اور آسمان کو، فی ستۃ ایام، 6 دن میں۔ اور مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ 6 دن کا کیا مطلب ہے، کیا یہ دن اور رات ہے؟ اور اس کو میں نے دیکھا، ایام یوم کی جمع ہے، یوم کا مطلب ایک دن اور اس کے ساتھ والی رات، اس پوری چیز کو یوم کہتے ہیں۔
اور عربی میں یعنی عربوں کا جو یوم تھا وہ مغرب کی نماز کے ساتھ ختم ہو جاتا تھا. وہ فجر سے شروع ہوتا تھا اور مغرب پہ ختم ہوتا تھا، اور مغرب سے اگلا دن شروع ہو جاتا تھا. سو مغرب کے ساتھ پھر رات آتی تھی، اور اس کے ساتھ پھر صبح ہو کے پھر مغرب کا وقت جب آتا تھا تو وہ پوری چیز ایک یوم ہوتی تھی. یہ دیکھیے ان کو جواب بھیجنا ہے مجھے. فی ستت ایام، تو 6 دن میں زمین بنائی. وکان عرشہ، اور اس کا عرش، اس کا تخت، علی الماء، پانی پر تھا. یہ قرآن کے اسرار ہیں کہ اگر یہ 6 دن ہیں تو کیا یہ دنیا کے 6 دن ہیں، یا یہ اللہ کے ہاں کوئی حساب ہے جس کے مطابق یہ 6 دن ہیں. لیکن اگر ستت ایام کہا جا رہا ہے تو 6 بھی ہماری گنتی ہے، انسانوں کی گنتی ہے، اور ایام دن ہے جو ہم جانتے ہیں. سو غالب امکان یہی ہے کہ جو وقت، جو ٹائم 6 دن کا ہوتا ہے ہمارے ہاں، ہماری زمین پر، ہماری زبانوں میں، اسی ٹائم میں یہ تخلیق ہوئی ہے. اور اس پہ سیر حاصل بحث ہوئی ہے. یوٹیوب پہ دنیا جہان کے لیکچرز فزکس کے موجود ہیں جس میں ان 6 دنوں کا کی تشریح کی گئی ہے اور اس پہ ریسرچ کی گئی ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا تخت پانی پر تھا. یہ اسرار ہے قرآن کا کہ پانی پر کیسے عرش تھا. لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، چاہے 6 دن میں زمین بنی یا 7 دن میں بنی یا 70 دن میں بنی، اور وہ تخت چاہے پانی پر تھا چاہے پہاڑ پر تھا، یہ اللہ کی شان ہے. اللہ نے تمہیں اس لیے بنایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر آپ یہ کہیں إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، کہ تم مبعوثون، اٹھائے جانے والے ہو، من بعد الموت، مرنے کے بعد. لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ضرور کہیں گے یہ لوگ جو کافر ہیں، ان ہاذا، نہیں ہے یہ، الا سحر مبین، مگر ایک کھلا جادو. کہ یعنی یہ جو باتیں ان کو بعید از امکان نظر آتی ہیں، اور جو جن باتوں پہ یہ یقین نہیں، ایمان نہیں لانا چاہتے، یہ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اور اگر ہم روک لیں، عنہم العذاب، ان سے عذاب کو، الی امتن، ایک مدت تک، معدودہ، جو گنی ہوئی ہے، لیقولن، تو البتہ یہ ضرور یہ کہیں گے، ماں یحبسہ، اسے کس چیز نے روک رکھا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کو ان کی موت کے بارے میں خبر دی جائے اور یہ کہا جائے کہ تم موت کے بعد زندہ ہوگے، تو وہ یہ کہیں گے یہ تو جادو کے بغیر ناممکن ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. آج کل بھی یہی، یہ جو میڈیکل سائنس کے مطابق ایک دفعہ جب جان چلی جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، جو بھی باتیں ہیں. اور پھر اگر ہم ان سے عذاب کو روک لیں ایک مدت تک، تو یہ کہیں گے کہ اسے کیا چیز روک رہی ہے. یعنی کہ جس نے اعتراض کرنا ہے اور جس نے نہیں ماننا، وہ کسی صورت نہیں مانے گا، اور وہ ہر صورت میں اعتراض کرے گا. اللہ، یاد رکھو، یوم یاتہم، جس دن وہ ان پر آئے گا، جس دن وہ عذاب، وہ قیامت ان پہ آئے گی، لیس مصروفن، نہیں وہ صرفا، نہیں وہ پرے کیا جائے گا، نہیں وہ ٹالا جائے گا، عنہم، ان سے، وحاق بہم، اور گھیر لے گا ان کو، سچ ہو جائے گا ان پر، ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے. سو یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہا ہے اور عذاب اور انذار کو کنفرم بھی کر رہا ہے کہ ایسا ہوگا اور اسے کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور اگر ہم چکھا دیں انسان کو، منا، اپنی طرف سے، رحمتاً، ایک رحمت. یہ بالکل سورہ یونس جیسا، جہاں سے سورہ یونس شروع ہوئی تھی، کہ جب انسان اچھے حالات میں ہوتا ہے تو وہ ایسے اللہ کو بھول جاتا ہے گویا اس نے کبھی مصیبت میں اس کو پکارا ہی نہیں تھا. دوسری آیت میں انسان کا یہ رویہ بتایا گیا ہے سورہ یونس میں. اللہ یہاں فرماتا ہے اگر ہم انسان کو چکھا دیں اپنی طرف سے کوئی رحمت، ثم نزعناها منہ، پھر ہم چھین لیں اس سے اس نعمت کو، انہ لیئوس کفور، تو بے شک وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور اگر ہم اسے چکھائیں،
निअमा, एक नेमत, बाद अज़वर्रा, बाद सख्ती के, मसत हो जो उसे पहुंचती है, लयक़ूलन्ना, अलबत्ता वो जरूर कहता है, ज़हबस सय्यआत अन्नी, जाती रही हैं बुराइयां मुझसे। यानी कि, और ये ज़हबस सय्यआत, ज़हबा, चली गई हैं, ये नहीं कहता कि अल्लाह ने मुझसे हटा ली हैं, अल्लाह ने मुझसे दूर कर दी हैं। ज़हबस सय्यआत, जाती रही हैं, दूर हो गई हैं, सय्यआत, बुराइयां, अन्नी, मुझसे। ये एक खतरनाक एटीट्यूड है कि यहाँ पे जहाबा यानी किसने हटाई तुमसे सख्तियां, उसका कोई जिक्र नहीं है, वो गायब है। बस मुझसे मेरी सख्तियां चली गई। हम्म। इन्नहु, बेशक वो, लफरहुन, अलबत्ता इतराने वाला है, हम्म, खुशियां मनाने वाला है, शोबाजियां करने वाला है, रियाकारी करने वाला है, फखूर, फखर भी, यानी कि शेखियां करना या गुरूर से इतराना। ठीक है जी। सो अल्लाह इंसान का एक एटीट्यूड बता रहा है कि जब इसके पास बहुत कुछ होता है और वो इससे ले लिया जाता है, एक इंसान पर जब मुसीबत आती है तो ये मायूस हो जाता है और ये नाशुक्रा हो जाता है, ये वो अच्छा वक्त भूल जाता है। और यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है। एक मशहूर टेनिस का प्लेयर था, मुझे अब उसका नाम भूल गया है, जिसको कैंसर हो गया था और जिसको कोई खास चंद माह की जिंदगी उसको इजाजत दी गई थी डॉक्टर की तरफ से कि अब आपकी इतनी ही जिंदगी रह गई है। और उनसे ये पूछा गया था कि तुम इतनी कामयाब जिंदगी के बाद आज जब तुम्हें ये खबर मिली है तो तुम क्या सोचते हो। और उसने ये कहा कि मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो भी उनका गॉड था, वो मुसलमान नहीं थे, कि मैं आई थैंक गॉड कि इतनी ज़बरदस्त ज़िंदगी उसने मुझे दी। हर दफ़ा मैं हर मैच जीता हूँ, हर जगह से मैंने एक मेडल लिया है, लोगों ने मुझसे भरपूर मोहब्बत की है और लोगों ने मेरी इतनी इज्जत की है। तो उस वक्त तो मैंने अल्लाह को बिल्कुल नहीं याद किया, और अब जब ये बीमारी है और मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है तो अब मैं उसको बुरा भला कहूँ। वो अल्लाह जिसने ये सब कुछ मेरे लिए किया है। उसी तरह अब चूंकि अब चूं- खत्म वक्त खत्म हो गया है तो मुझे उससे गिला करने का कोई हक नहीं है। ये ईमान वालों का आ, तरीका है और ये ईमान वालों का बर्ताव है अपने खालिक के साथ। अल्लाह फरमाता है कि जब हम इंसान को अपनी तरफ से कोई रहमत देते हैं और फिर हम वो छीन लें तो ये मायूस और नाशुक्रा हो जाता है। और इसी इंसान को जब हम कोई नेमत दें बात सख्ती के, तो ये कहता है कि आहा, मैं मुझसे सारी मुसीबतें चली गई, मैं इतना लायक हूँ, मैं इतना काबिल हूँ, या मैं इतना अमीर हूँ, या मैं इतना खूबसूरत हूँ। ये अपने अपने आप को उन उन उस मुसीबत के दूर करने का जरिया समझता है। इसका अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही अल्लाह से ये उम्मीद रखता है और ना ही ये अल्लाह का शुक्र अदा करता है। इल्लल्लज़ीना सबरू, हाँ, ये बातें किन लोगों में नहीं होती, जो सख्तियों में भी अल्लाह के करीब होते हैं और नेमतों में भी वो अल्लाह को नहीं भुलाते, और वो अल्लाह के कदरदान और शुक्रगुजार बंदे होते हैं। इल्लल्लज़ीना सबरू, हाँ, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने सब्र किया, व अमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक अमल किए, उलाइका, यही वो लोग हैं, लहुम मगफिरतुन, जिनके लिए बख्शिशें हैं, व अजरुन कबीर, और बड़े सवाब हैं। फलअल्लका, पस शायद तुम, तारिकुन, तुम तर्क कर दोगे, छोड़ दोगे, बादमा यूहा, बाज कुछ हिस्सा जो तुम्हें वही किया गया है, इलाइका, तेरी तरफ, वज़ाइकुम, और ज़य्यक हो जाएगा, तंग हो जाएगा, बिही सद्र का, इससे तेरा सीना। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम फल अल्लाह का, बस, क्या शायद तुम तारिक, छोड़ दोगे। दो मतलब हैं इसके। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप तर्क कर देंगे, या शायद आप तर्क कर दें, बाज जो वही की जाती है आपकी तरफ, और तंग हो जाएगा इससे आपका सीना। अब वहीं से सीना तंग होगा या लोगों के तानों से तंग होगा। देखिए, ये सवाल है यहाँ पे, अन यकूलू, ये कि वो कहते हैं, तो ये तानों की वजह से दिल तंग हो रहा है। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शायद
بعض باتوں کو چھوڑ دیں گے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ یعنی یہ لوگوں کے تانے اور لوگوں کی تعویلیں اور ان کا تکلیف دہ رویہ اتنا سخت ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شاید کچھ ان کے سامنے کچھ حصہ بیان بھی نہ کریں ان کے اس برتاؤ کی وجہ سے، کیونکہ یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ، کیوں نہیں اترا ہے اس پر کنزن، کوئی خزانہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی اللہ ان پہ وہی بھیج رہے ہیں، فرشتہ آتا ہے ان کے پاس اور کیا کیا باتیں ان کو سناتا ہے، تو وہ ان کو خزانہ کیوں نہیں لا کے دے دیتا؟ یہ اتنی قسم و پرسی میں کیوں رہتے ہیں سارے مسلمان؟ او جاء معہ ملکن، یا آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ؟ اب یہ وہی اونگی بونگی ڈیمانڈز ہیں اور اٹکل پچو باتیں ہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے کبھی ایمان کی خوشبو بھی نہیں پانی، جن کو یہ سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے۔ پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے، فرشتے نے اس کو کوئی سونے کا دریا کیوں نہیں لا کے دے دیا، اور اس کے ساتھ وہ فرشتہ اس کے ساتھ کیوں نہیں آتا؟ انما، اس کے سوا نہیں ہے، انت نذیر، آپ ڈر سنانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مقصد وہی یہاں بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ صورتیں شریعت کی صورتوں سے بالکل مختلف ہیں، لیکن یہ ان کے ساتھ ایسے جڑی ہوئی ہیں جیسے ایک خوبصورت سسٹم، کہ جس وحی کے ذریعے یہ پوری شریعت ہم تک پہنچی ہے، اس وحی کا مقصد اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پیغمبر نے پوری امانت داری سے یہ وحی تم تک پہنچائی ہے، چاہے اس کے ساتھ لوگوں نے کچھ بھی سلوک کیا ہے، یہ اس وحی کا یہ حق ہے، اور تم نے اسی طرح یہ آگے پہنچانی ہے چاہے لوگ کچھ بھی کہیں۔ اس کے سوا نہیں ہے، انما، یقیناً، انت نذیر، آپ ایک ڈر سنانے والے ہیں، آپ انذار دینے والے ہیں، آپ متنبہ کرنے والے ہیں، آپ وارننگ دینے والے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، علی کل شیء وکیل، وہ تو ہر چیز کا کارساز ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ ام یقولون، کیا وہ یہ کہتے ہیں، افطرا ہو، اس کو تم نے خود گھڑ لیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تم نے خود بنا لیا ہے؟ قل، فرما دیجئے، فاتو بعشر سور، تو لے آؤ ایسی ایک 10 صورتیں۔ اب یہ وہ زمانہ ہے جس میں مکی زندگی ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ریویل ہو رہی ہیں، اینڈ میں قرآن کے وہ صورتیں موجود ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ لہب، یہ وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو وہاں ریویل ہو رہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہو کہ ایسی 10 صورتیں تو بنا کے لے آؤ، مثلی ہی، اسی جیسی، مفتریات، جو گھڑی ہوئی ہوں، جو تم نے خود بنائی، اور افطرا جھوٹے دعوے کو کہتے ہیں۔ تو تم ذرا یہ کہتے ہیں نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن تم نے بنا لیا ہے، تو ان کے پڑھے لکھے شاعروں کو اور بڑے بڑوں کو کہو کہ ذرا ایسی ایک 10 صورتیں تو بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور بلا لو جس کو تم بلانا چاہتے ہو۔ ایسی آیت پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں قرآن میں، یہ چیلنجز ہیں، ایک آیت بنا کے لے آؤ، ایک صورت بنا کے لے آؤ، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ تو یہ لنگوسٹک چیلنجز جو ہیں، کیونکہ عرب اپنی فصاحت اور بلاغت پر بہت مغرور تھے، اور وہ ساری دنیا میں یہی کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں اور یہ عجم ہے۔ عجم کا ایک مطلب گونگا بھی ہے، کہ ہمارے پاس تو عربی ہے، ہم تو عربی بولتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ اب عربی کے سوا کچھ بھی نہیں رہا وہاں پہ، لیکن وہ ہمیں عجم کہتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ زبان بولتے ہوئے نہیں پیدا ہوتے جو وہ بول رہے ہوتے ہیں۔ سو ان کے سب شاعروں کو کہو جو بھی ان کے زبان دان ہیں، ان کو بلاؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا، پس اگر یہ جواب نہ دے سکیں، لکم، تمہیں، فَعْلَمُوا، تو جان رکھو، انما، یہ کہ جو انزل بعلم اللہ ہے، جو اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے، وہ اللہ، اور یہ کہ نہیں ہے، الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، فہل انتم مسلمون، پس کیا تم اسلام لاتے ہو؟
تو یہ اس چیلنج کا جواب تو نہیں دے سکتے. ولن تفعلوا، یہ قرآن البقرہ میں تھا کہ یہ ہرگز نہیں کر سکتے قیامت تک. فتقوا النار، پھر تم اس آگ سے ڈرو. تم یہاں پہ باتیں کرتے ہو، پھر اس آگ سے ڈرو. یہاں پہ ہے فَإِن يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس اگر یہ جواب نہ دے سکیں تمہارا، فَعْلَمُوا، تو جان لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ قرآن تو نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم میں سے. وہ اللہ الہ الا ہوا، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جب یہ ثابت ہو جائے تو پھر ان سے پوچھو فہل انتم مسلمون، کیا تم اسلام لاتے ہو، کیا تم سلامتی میں داخل ہوتے ہو. من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، جو اس دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتہا، اور اس کی سجاوٹ، اس کی زینت، نوفی الیہم اعمالہم، نوفی، ہم وفا کریں گے، ہم پورے کریں گے، الیہم، ان کے لیے، اعمالہم، ان کے اعمال، فیہا، اسی دنیا میں، وہم فیہا، اور وہ فیہا، اس دنیا میں، لا یبخسون، کوئی بھی کمی نہیں کیے جائیں گے، کوئی بھی نقصان نہیں دیے جائیں گے. جو اس دنیا کی زندگی چاہتا ہے، اس کی سجاوٹ چاہتا ہے، باجے گاجے چاہتا ہے، زینتہا کا لفظ آیا ہے نا. تو دنیا کی زندگی کیسے خوبصورت ہوتی ہے؟ خوبصورت شکل سے، خوبصورت لباس سے، خوبصورت مکان سے، خوبصورت گاڑی سے، خوبصورت بیوی یا شوہر سے، خوبصورت بچوں سے، آ، اچھے ورلڈ ٹور سے، سیر سپاٹے سے، مزے کر کے. یہ دنیا کی زندگی کی خوبصورتیاں ہیں. سو جو یہ چاہتا ہے ان کو پورا پورا دیا جائے گا، اور ان سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یہ بڑی خطرناک آیت ہے، اسی لیے اس صورت کو بہت سخت کہا گیا ہے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ، نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں، الا النار، مگر آگ، وحبط، اور تباہ ہو گیا، ضائع ہو گیا، ما صنعوا فیہا، جو کچھ انہوں نے بنایا. صنعت، صنعت انڈسٹری کو کہتے ہیں، جو انہوں نے بنایا. وباطل، اور جھوٹا ہو گیا، نابود ہو گیا، ما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے تھے. سو خالصتاً دنیا کے لیے عمل کرنے والے یہ سن لیں کہ ان کے بدلے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور ان کو بالکل وہی دیا جائے گا جس کے لیے وہ محنت کرتے ہیں. لیکن اگر آخرت کے لیے محنت نہیں کی تو پھر وہ ضائع ہو جائے گا. افمن کان علی بینۃ، کیا پس جو ایک روشن دلیل پر ہو، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، ویتلوہ، اور وہ یتلوہ شاہد، اور اس کے پاس ہو، اس کے ساتھ پڑھتا ہو ایک گواہ، من ہو، اس سے، ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی، امام و رحمتن، امام بھی تھی اور وہ اللہ کی رحمت بھی تھی. اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. اب یہ افمن کانا، یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جو دنیا کے لیے محنت کرنے والوں کی مثال گزری ہے، جو صرف دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے پھر کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے آگ ہے، تو کیا وہ ایسے ہو سکتے ہیں جو ایک روشن دلیل پر ہو، اس کے رب کی طرف سے روشن دلیل یہ قرآن ہے. وَيَتْلُوهُ، اور اس کے ساتھ شاہد، اس کے ساتھ پڑھتا ہو ایک گواہ، من ہو، اس میں سے، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، سو اس کے پاس اللہ کی طرف سے تو ایک گواہ ہے جو یہ کتاب پڑھاتا ہے اور پڑھتا ہے اس کے ساتھ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو ایک امام تھی اور رحمت تھی. اولئک یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے گا، من الاحزاب، ان سب گروہوں میں، فالنار موعدہ، پس آگ ہے اس کے ساتھ وعدہ. فلا تکو، پس تم نہ ہو جانا، فی مریت منہ، کسی بھی شک میں اس سے. انہ الحق من ربک، بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے. یہ آیت نمبر 17 ہے. سبق یہاں پہ روکتے ہیں، 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ سبق دوبارہ شروع کریں گے. اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے.
آمین سم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔